الہ الا اللہ لا الہ الا السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال الامام الکاظم علیہ السلام لیس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا فاستزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه۔ حضرات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ایک حدیث کو عنوان قرار دیتے ہوئے جس میں امام ایک ایسی تعلیم کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہے اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں امام معصوم کا یہ کہنا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو شخص روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا، اپنے نفس کا محاسبہ یعنی خود اپنا حساب کتاب، اس نے کیا کچھ کیا ہے، کتنے کام اچھے کیے ہیں، کتنے شریعت کے خلاف کیے، کن اعمال کو اس نے کس نیت کے ساتھ انجام دیا ہے، یہ تمام چیزیں محاسبہ نفس کے اندر آتی ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ روز محاسبہ نفس اگر انسان کرتا ہے تو وہ ہمارے شیعوں میں ہے، ورنہ وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنْ عَمَلَ حَسَنًا، اگر وہ نیکی انجام دے، اگر اس نے نیکیاں انجام دی ہے، استعاذ اللہ، تو اللہ سے ان نیکیوں میں اور زیادتی طلب کرے۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا، اور اگر برائیاں انجام دی ہیں، استغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش کا خواستگار ہو، اللہ سے معافی توبہ چاہے، وتاب الیہ، اور توبہ کرے، پلٹ آئے، گناہ کی طرف جو قدم بڑھائے ہیں ان سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لے اور صحیح معنی میں سچی توبہ انجام دے۔ عزیزان گرامی، یہ محاسبہ نفس انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اسے دنیاوی اعتبار سے آپ اگر ملاحظہ فرمائیے، ایک انسان مان لیجئے تاجر ہے اور بھرپور کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، اس تاجر کو اپنے محاسبہ نفس کی ضرورت ہے۔ اس سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟
یہ کہاں کوتاہی کر رہا ہے؟ اگر عزیزان گرامی اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو کہ یہ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھ سکے، یہ مزید دھوکہ کھاتا رہے گا، یہ مزید نقصان میں رہے گا۔ لیکن اگر انسان اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ سمجھے، خود دیکھے کہاں اس سے بھول ہوئی، کہاں وہ چوکا ہے، کہاں اس نے غلطی کی ہے، تو عزیزان گرامی ایسا انسان جو ہے وہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ ایک طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے، وہ کیوں فیل ہوا ہے، کن غلط عادتوں کی وجہ سے فیل ہوا ہے، کیا سبب ہوا جس کی بنا کے اوپر فیل ہوا ہے، اگر وہ یہ نہ سمجھ سکے تو عزیزان گرامی پھر وہ آئندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا کہ جو اپنی غلطی کی طرف، اپنی کوتاہی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھیے، بات صرف جو ہے شخصی طور کے اوپر ایک انسان کی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ادارے بھی اگر اپنے مقصد کو کامیاب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو ان اداروں کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ ان سے کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، ان سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ادارے سے مراد جو ہے وہ تمام قسم کے ادارے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، یہاں تک کہ ماتمی انجمنیں، یہاں تک کہ مساجد کو کنٹرول کرنے والی، انہیں دیکھ بھال کرنے والی جو ہے وہ ادارے، انہیں بھی جو ہے وہ محاسبہ نفس کرنا پڑے گا۔ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی حقیقت حال تو یہ ہے کہ اور بالاتر یعنی امت کو از حیث سے امت جو ہے اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اور اگر امتیں اپنا محاسبہ نہیں کریں گی تو یقین جانیے کہ دنیا کے اندر ذلت اور خواری سے دوچار ہوں گی، ذلت میسر۔ عزیزان گرامی آج کی جو صورتحال دنیا کے سامنے ہے کہ ایک قوم مظلوم اور ایسی قوم کے جسے تمام انسانی سہولیتوں سے جو ہے وہ محروم کر رکھا گیا ہے، مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہے، اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کی جا رہی ہے۔ اب عزیزان گرامی اگر امت کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ اپنا محاسبہ نفس کر لے، ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں، اگر یہ امت اس بات کا احساس کر سکتی ہے، اپنا محاسبہ کر سکتی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پھر یہ صورتحال دنیا کے سامنے نہ آئے۔ لیکن اگر ہم محاسبہ نفس کی ایک ملت کے لحاظ سے، ایک قوم کے لحاظ سے، ایک امت کے لحاظ سے اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کر سکیں تو یقیناً خسارہ ہے، اور بہت بڑا خسارہ ہے جس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصی اعتبار سے انسان اپنا محاسبہ کرے، کسی قوم کا فرد ہونے کے لحاظ سے انسان محاسبہ کرے، کسی ادارے سے جڑا ہوا ہے اس ادارے کے اعتبار سے جو ہے وہ محاسبہ کرے، ایک امت کا فرد ہے اس لحاظ سے انسان جو ہے وہ محاسبہ کرے، میری تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ میں نے ادا کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو امام فرما رہے ہیں کہ انسان اگر محاسبہ نفس کرتا ہے تو وہ ہمارے شیعوں میں ہے، اور اگر محاسبہ نفس نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے اندر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر
لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسہ، فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، کوئی آدمی، کوئی انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ نفس نہ کرے، یعنی تقوی کی منزل تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی جو دین اور تعلیمات اسلامیہ کے لحاظ سے ہر مسلمان کا زیور ہونا چاہیے، اس وقت تک جو ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محاسبہ نفس نہ کرے۔ حتیٰ یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک شریکہ، فرماتے ہیں کہ کیسے محاسبہ کرے؟ اس طرح سے محاسبہ کرے کہ جیسے ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ عزیزان اکرامی، آپ جانتے ہیں کہ تجارتیں یا جب معاملات جو ہے وہ ایک چند افراد کے درمیان شرکت کے ساتھ انجام پاتے ہیں تو ان میں ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا پارٹنر جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، لہذا باریکی کے ساتھ حساب کتاب جو ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ آخر میں ایک دن پتہ چلتا ہے کہ ان کا پارٹنر جو ہے وہ سب کچھ لے کے جو ہے وہ رخصت ہے، لہذا یہ چیز کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پیغمبر اسلام یہی فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اسی طرح سے کہ جیسے ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا، دیکھتا رہے، اس پر نظریں گڑائے رہے اپنے نفس کے اوپر، یہ نفس کدھر جا رہا ہے، کدھر لے کے انسان کو جا رہا ہے، کیا انسان جو ہے وہ خرابیوں کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، کیا انسان دنیاوی اور اخروی گھاٹے کی طرف تو نہیں جا رہا۔ تو سختی کے ساتھ جو ہے وہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تو تقوی الہی تک پہنچ سکتا ہے، وَإِلَّا اپنے نفس کو بے مہار چھوڑ کر انسان کبھی تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو دل میں آ رہا ہے، جو خواہش پنپ رہی ہے دل کے اندر، اسی کی طرف انسان دوڑ لگانا شروع کر دے، ایسا انسان جو ہے وہ کبھی تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ایمان کے درجات کو جو ہے وہ طے نہیں کر سکتا۔ ایمان کے لحاظ سے جو ہے وہ درجات وہی انسان طے کر سکتا ہے جو اپنے نفس کا جو ہے وہ محاسبہ کرتا رہے، اس کا حساب و کتاب کرتا رہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ اپنا حساب و کتاب جو ہے وہ خود کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان کا محاسبہ نفس کر لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں دنیا کا حساب کتاب بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی وہاں جو حساب و کتاب ہوگا وہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر یہیں پر انسان اپنا محاسبہ کر لے تو عزیزان گرامی وہاں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حساب و کتاب سے جو ہے سبکدوش ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان کے جو یہاں بھی جو ہے وہ محاسبہ نفس نہ کر سکے، یہاں اپنا حساب و کتاب نہ کر سکے، وہ انسان آخرت کے اندر بہت شدت کے ساتھ، بہت سختی کے ساتھ وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، کیا انسان مثلاً خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے؟ عزیزان گرامی، واقعاً ہے، یہ انسان کے امکان میں ہے۔
دیکھیے ہر انسان کے اندر ایک قوت اور ایک صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے محاسبہ نفس ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک نصیحت کرنے والا موجود ہے۔ اب اسے مختلف الفاظ سے مختلف تعبیرات کے ذریعے سے کہا گیا ہے۔ مثلا کہیں کہا گیا کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ انسان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور کہیں نفس اور کہیں اور دوسرے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں نفس لوامہ کہ جو انسان کو برے کام کے اوپر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ تو بہرحال مختلف الفاظ ہیں، لیکن یہ بات ہر انسان اپنی جگہ کے اوپر محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر غلطی انسان سے کبھی ہوتی ہے تو اس غلطی کے اوپر متنبہ کرنے والی ایک قوت انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ قوت جو ہے وہ انسان کی زندہ ہوتی ہے، یہ انسان کو گناہ کرنے سے پہلے ہی روک لیتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے یہ قوت اور یہ صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ ایک دبی ہوئی چنگاری صحیح، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ انسان کو اس گناہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ کام غلط کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال انسان کے اندر ایک قوت موجود ہے کہ جو اسے اس کی برائیوں کی طرف جو ہے وہ متنبہ کر دیتی ہے۔ یہ قوت اگر صحیح و سالم رہتی ہے تو گناہ سے پہلے کر دیتی ہے، انسان کو روک لیتی ہے، اور اگر یہ قوت جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جائے تو گناہ کے بعد جو ہے وہ انسان کو متنبہ کر دیتی ہے۔ ایک فیصلہ کرنے والی قوت انسان کے اندر موجود ہے۔ آقا ناظم غالب شیرازی نے بہترین تشبیہ اور بہترین مثال کے ذریعے سے بات کو جو ہے وہ یہاں واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عدالت انسان کے اندر موجود ہے، ایک قاضی ہے کہ جو قضاوت کر رہا ہے، اور انسان جو ہے جرم کرنے کے بعد مجرم کی حیثیت سے انسان اپنے اندر اس عدالت کے اندر حاضر ہوتا، اور وہ عدالت بھرپور طور کے اوپر انسان کا محاسبہ کرتی ہے، سزا بھی دیتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، انسان کو وہ اندر کی عدالت جو ہے وہ سزا بھی دیتی ہے۔ ایک جرم انسان کر لیتا ہے، اس جرم کی سزا ندامت کی صورت میں عزیزان گرامی وہ اندر بیٹھی ہوئی عدالت جو ہے وہ انسان کو دیتی ہے، سزا دیتی ہے۔ وہ امریکی پائلٹ جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرائے تھے، جاپان میں ایٹم بم گرائے تھے، جب کچھ دنوں کے بعد اخبارات کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں جو ہے وہ نظر آئی ہیں، تو کہتے یہ ہے، سنا یہ گیا ہے کہ وہ انسان پاگل ہو گیا۔ یہ پاگل کیوں ہوا؟ یہ اندر کی وہی عدالت جو انسان کے ضمیر کے اندر جو ہے بپا ہے، یہ عزیزان گرامی انسان کو اتنی سخت سزا دے دیتی ہے کہ ظاہری طور کے اوپر یہ باہری عدالتیں جو ہے وہ نہیں دے پاتی۔ وہ انسان پاگل ہو گیا۔ یہ پاگل اسی بنا کے اوپر ہوا کہ اسے کس نے سزا دی ہے؟ اس کے ضمیر نے سزا دی ہے، اس کی روح نے سزا دی ہے، اس کی اس اندرونی عدالت نے جو ہے وہ اسے سزا دی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ انسان کے نفس کے اندر ہے، جو برائی کی طرف جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتی رہتی ہے، جو اچھائیوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ بلاتی رہتی ہے۔
ایک حدیث کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انت لا تزول بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، فرماتے ہیں کہ تم خیر سے جو ہے دور نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے نفس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا موجود رہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر ایک واعظ، ایک نصیحت کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کی بے غیرتی اور اس کے گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہنے کا اثر ہوتا ہے کہ یہ اندر کا جو واعظ ہے، اندر کا جو نصیحت کرنے والا ہے، وہ بے بس ہو کے رہ جاتا۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں کہ یہ اندر والا جو نصیحت کرنے والا ہے یہ بے بس ہو جاتا ہے، یہ اپنی آواز جو ہے بلند نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس کی طرف متوجہ رہے تو عزیزان گرامی اندر ایک واعظ بیٹھا ہوا، ایک نصیحت کرنے والا بیٹھا ہوا، بشرطے کہ انسان اس کی نصیحت سن لے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم خیر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، خیر تم سے دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر ایک نصیحت کرنے والا موجود ہے۔ جب تک تم نے اسے مارا نہیں ہے، جب تک تم نے اسے بے بس نہیں کیا، اس وقت تک تم خیر سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هَمِّكَ، اس وقت تک تم خیر سے دور نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ہم و غم جو ہے وہ تمہارا محاسبہ رہے گا۔ یعنی جب تک تم محاسبہ اپنا کرتے رہو گے تم خیر سے دور نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان کا ہم و غم جو ہے محاسبہ ہو، اور جب انسان لاؤبالی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی طرح سے اس دنیا کے اندر دن کاٹ رہا ہے، تو عزیزان گرامی ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محاسبہ بعض اوقات جو ہے وہ شخصی طور کے اوپر ہوتا ہے، یعنی انسان کا اپنے خاص نفس کا محاسبہ، اور کبھی کبھی جو ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قوموں کو بھی اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر ادارے کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر کمپنی کو یہ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں اس نے کوتاہی کی ہے۔ عزیزان گرامی آج امت کا رونا یہی ہے، آج امت اسلامیہ کا رونا یہی ہے کہ جو ذمہ داری تھی ہمیں، کیا پیغمبر اسلام کی تعلیمات یہی تھی کہ اگر تم خیریت کے ساتھ ہو اور تمہارے محلے اور پڑوس کے لوگ جو ہے وہ خیریت سے نہ ہوں تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہی پیغمبر نے تعلیم دیا تھا؟ عزیزان گرامی یہ تعلیمات تو پیغمبر کی تعلیم نہیں تھی، یہ امت جو ہے جسد واحدہ کی طرح سے ہے۔ اگر کہیں بھی مسلمان جو ہے وہ اذیتیں محسوس کر رہا ہے تو ایمانی تقاضا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں، لیکن امت نے محسوس نہیں کیا۔ تو آج کی صورتحال سامنے ہے کہ آپ تصور فرمائیے کہ روزانہ جو اطلاعات آپ کو موصول ہو رہی ہیں، آج 250 مر گئے، آج 300 مر گئے، آج 100 مسلمان مر گئے، یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ یہ امت محاسبہ نہیں کر سکی، یہ اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کو محسوس نہیں کر سکی، اسے جو ہے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کسی دوسرے کے سر کے اوپر اگر ہم ڈالیں اس سے بہتر یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ چیز جو ہم سے ہوئی ہے
یہ کیا واقعاً ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو بہرحال یہ محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہ احساس انسان صحیح طور کے اوپر اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ چیز جو ہے انسان کو محاسبہ نفس کی منزلوں تک لے جا سکتی ہے۔ حدیث میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کا ساکن دار لیست لا، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے کوئی کسی ایک جگہ کے اوپر کسی مکان کے اندر رہتا ہے کہ جو مکان خود اس کا نہیں ہوتا، خود اس کا نہیں ہوتا، اسے جانا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ انما ينتظر الرحیل، یعنی اسے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ اس احساس کے ساتھ عزیزان گرامی انسان اپنا محاسبہ لیتا رہے اور اسی احساس کے ساتھ قومیں، ملتیں، ادارے، میں نے عرض کیا کہ ادارے اس میں سبھی شامل ہیں، وہ ماتمی انجمنیں ہوں یا ویسی انجمنیں ہوں یا رفاہی کام کرنے والے NGO ہوں یا جو بھی ہیں، وہ سب اپنا محاسبہ نفس کرتے رہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹٹولتے رہے، اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور عزیزان گرامی اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی بعید ہے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہو۔ بار الہ مومنین و مومنات وہ جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اہل فلسطین، اہل لبنان، بحرین اور جہاں جہاں مسلمانوں کو اذیتیں کی جا رہی ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔